کہ دست بستہ رہتے تھے سب حرف و لفظ، جانے کب کس کو اشارہ ہو کہاں پر جوش کا، لفظ خود جڑتے تھے ڈھل جاتے تھے بسرے خود بخود، نظم ہو جاتے تھے جملے حکم پا کر جوش کا۔ اور جوش ملیہ آبادی بحیثیت نظم گو شاعر، پہلے میں ان کی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ دیگر صف اول کے شعراء کی طرح جوش ملیہ آبادی بھی نظم نگاری کو ہی اپنی پسندیدہ صنف قرار دیتے تھے۔ انہوں نے نظم کے حق میں بہت سے مضامین بھی لکھے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غزل کی تعریف ہے عورت سے باتیں کرنا، تو اس لحاظ سے غزل کا موضوع خاص حسن و عشق اور رومان پروری کے معاملات رہے ہیں۔ گو کہ غزل کے مضامین میں وقت و حالات کے ساتھ ساتھ کافی جدت اور تبدیلی آ چکی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اب بھی بہت سے ہمارے شعراء حیات و کائنات کے ہزارہا موضوعات کو بالائے طاق رکھ کر صرف حسن و عشق کے موضوعات ہی میں خود کو مقید پاتے ہیں۔ اتنے انقلابات زمانے کے باوجود بھی ہمارے بیشتر شعراء روایتی اور مورثی عشق و معشوق کے ہجر و وصال سے فراغت نہیں پا سکے۔ جوش کا یہ کہنا وجہ ہے کہ طویل اور وضاحت طلب موضوع کو غزل کے پیرائی میں سمونا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک نظم گوئی کی دشوار گزاریوں سے بچنے کے لیے اکثر شعراء غزل کو تفریح طبع کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ شاعری آبیتی کے ساتھ ساتھ جگ بیتی بھی ہے۔ اس لیے تمام بڑے شعراء نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ نظم نگاری کو بھی اپنا مقصد حیات بنایا۔ نظم کہنا حیات کی مصوری اور تاریخ نویسی ہے۔ ایک شاعر کے دل و دماغ کو صرف داخلی کیفیات ہی نہیں بلکہ خارجی واقعات و حادثات اور معاملات زندگی کے تجربات و مشاہدات بھی متاثر کرتے ہیں۔ ایک نظم گو شاعر اپنے عہد کی پوری تاریخ قلم بند کرتا ہے۔ وہ کائنات کے ہر ذرہ حیات، ہر پہلو، ہر رخ، ہر ادا پر کڑی نگاہ رکھتا ہے اور انہیں شعری قالب میں ڈھالنے کی صلاحیت و قدرت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جوش غزل گوئی کے مخالف تو ہرگز نہیں تھے، انہوں نے بے شمار بہترین غزلیں تخلیق کی ہیں اور وہ نظم کی اہمیت و افادیت کو غزل گو شعراء میں متعارف کرانا چاہتے تھے۔ نظم کے حق میں اپنے دلائل کے وصف جوش نے نظم نگاری کو ہی اپنی شاعری کا مطمع نظر بنایا ہے۔ جوش ملیہ آبادی کی نظمیں اپنے عہد کی عکاس ہیں، ان کی نظم نگاری میں فصاحت و بلاغت کا حسن دیدنی ہے، ان کا لب و لہجہ، انقلابی طرز بیان جو شیلا، بلند آہنگ، سوچ و فکر کا انداز باغیانہ تھا، ان کا اسلوب استدلالی، فکری اور جادوئی اثر رکھتا تھا۔ جوش کے کلام میں فکر و شعور کی بلند تر سطح ملتی ہے، ان کے اشعار میں علمی اور فنی جواہر کے خزینے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فیض، جالب اور ساحر کی طرح عوامی شاعر تو نہ بن سکے، لیکن خواص اور پڑھے لکھے باشعور طبقے میں اپنی تخلیقی عظمت، زبان پر عبور، الفاظ کے فنکارانہ برتاؤ اور اپنی قابلیت و اہمیت کی بدولت ستاروں کے جھرمٹ سے ایک مہتاب بن کر طلوع ہوتے ہیں۔ وہ شکوہ الفاظ کے شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ ان کا کلام لاجواب تراکیب لفظی، نادر تشبیہات، خوبصورت تماثیل، عمدہ علامات، بہترین محاوروں، اچھوتے استعاروں اور حقیقت سے قریب تر منظر نگاری کے حسن کا مرقع ہے۔ ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام۔ ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام، میرے گرد و پیش اجل، میرے جلوم قتل عام۔ برچھیاں، بھالے، کمانیں، تیر، تلواریں، کٹار، برچھیاں، بھالے، کمانیں، تیر، تلواریں، کٹار، بندوقیں، پرچم، علم، گھوڑے، پیادے، شہسوار۔ جوش قادر الکلام اور بادشاہ زباں تھے۔ وہ نظم میں غزل کی شیرینی، نرمی، رنگینی اور احساس کی نزاکت کو سمو کر نظم کی آن بان اور شان کو بڑھاتے ہیں۔ آپ کی بیشتر نظموں کی حید غزل کے ہی انداز میں ہے اور آپ نے نظم کے مزاج کو غزل کا حسین سراپا عطا کیا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ جوش غزل کے مخالف تھے قطعی غلط ہے۔ وہ سیاسی اور سماجی ابتری، جبر استحصال کی صورتوں، سماجی ہتھ کنڈوں، محکومی کے تجربات، معاشرتی اور معاشی ناہمواریوں، جابرانہ رویوں اور عام آدمی کے حقوق کی بحالی کے لیے انتہائی بے خوفی، بے باکی اور جرأت مندی سے کلمی محاذ پر ڈٹے رہے اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ یزیدیت پسند سنگدل حکمرانوں کو للکارتے رہے۔ اس 20ویں صدی میں بھی پھر طرفہ انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار۔ جوش پہلے بین الاقوامی سازشوں، سامراجی قوتوں اور انگریزی سماج کے خلاف لکھتے رہے، پھر پاکستان میں دوگلی سیاست کا شکار ہو گئے
وہ ساری زندگی انسان دوستی، امن و مسرت اور باہمی خیر و فلاح کا پیغام عام کرتے رہے۔ ان کے کلام میں دعوت فکر کا عنصر خاص نمایاں ہے۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے تمام عمر قوم و ملت کو راہ حق دکھانے اور مردہ مایوس لوگوں میں عملی جذبہ بیدار کرنے کی سعی میں مصروف عمل رہے۔ جہاں خار و خشکی خریداریاں ہیں وہاں موجے گلہائے تر بیچتا ہوں، نہ ہوگا کوئی مجھ سا بھی تیرا قسمت کہ بازار شب میں سحر بیچتا ہوں۔ ان کا کلام گرد و پیش کے حالات و واقعات اور انسان کو درپیش مسائل کا آئینہ ہے۔ آپ کے دل کا کرب، روح کا سوز اور فکر کی رسائی آپ کے کلام میں جذبات و احساسات کی ایک انوکھی دنیا آباد کرتی ہے۔ وہ کھلے ذہن اور بے باک فکر و عمل سے شعر و شاعری کے تمام تر جمالیاتی تقاضوں کے ساتھ فلسفہ، سائنس و حکمت اور فہم و ادراک کے مضامین کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ بحیثیت ربائی کو اگر میں بات کروں جوش ملیح آبادی کی، تو میں کہوں گی کہ ناقدین ادب یہ کہتے ہیں وہ بھی شاعر عظیم تھے بے شک، ان کی ہر ایک ربائی ہے شاید عہد نو کے قدیم تھے بے شک۔ ربائی کی صنف ہر عہد میں شعراء کے لیے مرکز نگاہ اور دلچسپی کا باعث رہی ہے، اور اس کا سہرا عمر خیام کی بہترین رباعیات کے سر جاتا ہے۔ پاکستان میں کئی شعراء نے رباعیات کہی ہیں، لیکن کچھ شعراء نے ربائی کو شاعر کے حیثیت سے بہت نام کمایا ہے۔ ان میں جوش ملیح آبادی کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ آپ 1894 میں ملیح آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے اور 9 برس کی عمر سے شعر کہنے شروع کیے۔ شاعری آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ والد، دادا، پردادا شاعر تھے۔ آپ کے استاد حضرت عزیز تھے۔ جوش کے بارے میں مشہور ہے کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ جوش نے جو رباعیات کہیں اور جو منظر عام پر آ سکیں ان کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے۔ نجوم و جواہر میں ان کی 620 رباعیات جمع ہیں، جبکہ دیگر 10 رباعیات کے مجموعے ان کے اور بھی ہیں، جیسے شاعر کی راتیں، جنون و حکمت، حسین اور انقلاب اور سموم و صبا، سیف و سبو، سنبل و سلاسل، رامش و رنگ، عرش و فرش، آیات و نغمات وغیرہ۔ جوش کی رباعیات میں افاقیت کا رنگ ہے۔ ان کے موضوعات میں بہت تنوع اور رنگا رنگی ہے، مثلا رومان، حسن و عشق، عرفان ذات، خارجی عرفان، فسطائیت، جمہوریت، طبقاتی کشمکش کا شعور، رموز فطرت، سائنسی موضوعات، خماریات، فلسفیانہ افکار، عظمت انسانی، تشکیک و یقین، استدلالی و فکری مضامین، جوش و ولولہ، زندگی اور انسانی فکری زاویے، اقدار حیات کے مسائل، فلسفہ خودی، امن عالم، وحدت انسانی، انقلاب و شباب وغیرہ۔ وہ ربائی کہنے میں فکری تسلسل، وحدت خیال، زور بیان، شکوہ الفاظ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے تھے۔ آپ کہتے ہیں جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین، جب دیکھتا ہوں تفرقہ انسانوں میں دل پوچھنے لگتا ہے خدا ہے کہ نہیں۔ اور جوش ملیح آبادی کی مرثیہ گوئی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، بہت مشہور شعر ہے جوش صاحب کا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ شاعر انقلاب جوش نے مرثیہ گوئی کی صنف کو ایک نیا موڑ دیا۔ اس صنف میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ واقعہ کربلا کو عصر حاضر میں سورس آف انسپائریشن بنا دیا۔ آپ نے پہلا مرثیہ غالباً 1918 میں آوازۂ حق کے نام سے لکھا تھا، جو مسدس کی فارم میں تھا۔ جوش کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مرثیے کی آہو بکا اور اہل بیت کی آہوں اور آنسوؤں نے بنی امیہ کے تخت و تاج کو بہا دیا تھا۔ پھر مجالس کا آغاز آنسوؤں، پھر ماتم اور آخر میں ہچکیوں پر ہوتا تھا۔ آپ نے مرثیے کو ایک نئے انداز سے ابھارا اور مرثیے کی مجالس میں صرف لوگوں کو رلانے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مرثیے کو اعلیٰ مقام حضرت امام حسین کی قربانیوں اور پیغام کو رقت قلب، غم و اندوہ سے نکال کر جرأت و بہادری، لوگوں کو جھنجھوڑنے، انہیں بیدار کرنے، باطل سے ٹکرانے، جبر کے سامنے حرف حق کہنے اور جوش و ولولہ، عزم و ہمت کی بلندی جیسے عوامل کو حقیقی واقعات اور تاریخی شواہد و عناصر سے مربوط کر دیا۔ انہوں نے روایتی مرثیے نہیں لکھے، بلکہ مرثیے کی معنوی دائرے کو وسعت دے کر اسے ملکی سیاسی جبر و استحصال سے ملا دیا۔ شہادت امام کو اعلان آزادی سے منطبق کر کے انگریزی سامراجی حکومت کے خلاف دلوں میں ولولہ پیدا کیا۔ شہادت کے ایک عظیم شعور کو حقیقی بیداری کی تحریک میں اجاگر کیا۔ حالات حاضرہ کو مرثیے کا حصہ بنا کر واقعہ کربلا سے منسلک کر دیا۔ عام آدمی کو کلمہ حق کہنے کی جرأت عطا کی۔
کمزوریوں کو ہمت تازہ بخشی، باطل طاقتوں، ظالموں اور جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و سچ کہنے کا حوصلہ عطا کیا۔ مرثیے میں نکتہ آفرینی کے پہلوؤں کو ابھار کر نئی جہت، نئے اسلوب، نئے موضوعات سے ہم آہنگ کیا، جدت آمیز مضامین اور تقاضۂ وقت کے مطابق خیال و فکر اور سوچ کے نئے پہلوؤں سے اسے روشناس کرایا۔ اس کو میں مختصر کرتی ہوں اور